قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ عموماً جادو کو ختم ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ عموماً ہمیں کالز آتی ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پر جادو ہے اور کتنے دنوں میں یہ ختم ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ یا آپ کب تک ہمارا جادو ختم کر دیں گے، علاج کو کتنے دن لگیں گے، علاج کو کتنے دن لگیں گے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک طریقہ کار الگ ہے پوچھنے کا کہ علاج کو کتنے دن لگیں گے یا کم از کم کتنے دن میں یہ ہمارا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ سیدھا پوچھتے ہیں جی کب تک آپ جادو ختم کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی جادو تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی جادو تم پر جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جادو تم سے ہٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بے شک۔ ہوتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، ضائع بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میں کہوں جی میں ابھی 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار اس کو ختم کرنے کا بتایا ہے، ہم وہ کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہم طریقہ کار کریں گے، اللہ کے فضل سے یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جب انہوں نے دیکھا، فلما القوا، جب دیکھا کہ رسیاں پڑی ہیں، وہ سانپ نظر آنے لگے، تو انہوں نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ اس کو اللہ بے اثر کرے گا۔ بالکل۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، اپنی پڑھائی کر کے، اپنا علاج کا طریقہ کار کر کے پھر اللہ پر چھوڑتے ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بے اثر کر دے گا۔ بے شک۔ دوسری چیز، جادو کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس نوعیت تک کا ہے، کس طرح کا عمل ہے۔ وہ جادوگر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ شیطانیت میں بہت سارے جو ہے شیطانی حملے اور جادو کے عمل موجود ہیں، اور وہ جو کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا جادو کیا گیا، کس قسم کا جادو ہے۔ اب ایک جادو پر اس نے جو ہے وہ 8 دن لگائے ہیں، ایک جادو پر اس نے 3 مہینے لگائے ہیں، ان دونوں میں فرق تو ہوگا نا۔ ایک جادو کے لیے اس نے 8 دن شیطان کی عبادت کی ہے اور کچھ شیاطین اور جادوگر اکٹھے کیے ہیں، ایک جادو کے لیے اس نے 3 ماہ کیے ہیں اور بہت سارے شیطانوں کی عبادت کی اور انہیں خوش کیا اور انہیں اس کام کے لیے لگایا ہے، تو فرق ہے اس میں۔ بالکل۔ اب سمجھا جائے کہ 8 دن میں جو جادو کیا گیا ہے اور جو 3 ماہ میں کیا گیا ہے وہ ایک ہی وقت میں ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم پڑھائی کرتے ہیں، مریض اسی وقت ٹھیک ہو کے گھر کو چلا جاتا ہے، اور یہ بہت بار ہو چکا ہے۔ اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مریض کو شفا دے دیتے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ بس اوقات اللہ کی طرف سے تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے اس کا علاج، اس پر آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جی۔ تو اس کو کچھ دیر کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس معاملے سے، اس مرض سے، اس مسئلے سے لڑنا پڑتا ہے۔ استغفار زیادہ کرنا پڑتا ہے، استغفار، اللہ سے معافی مانگے، یعنی جو جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس سے، اس معاملے سے اس کو برداشت کرے۔ وہ جادو کی ایک نوعیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں ختم ہوگا۔ تیسری چیز، اگر جادو کا عمل نکال دیا جائے، جادو کا عمل نکال دیا جائے تو جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے، جادوگر بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر عمل ہے، یا ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جادو ہے، یا جادو والی چیز ہمیں مل جاتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ملتی ہے، تو وہ جب ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کو اللہ کے فضل سے بے اثر کر دیتے ہیں، جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں طریقہ کار بتائے ہیں
کہ جادو کو بے اثر کیسے کیا جاتا ہے. تو جادو مل جائے، اس کو نکال لیا جائے اور بے اثر کر دیا جائے تو جادو کا انسانی جسم سے اثر ختم ہو جاتا ہے، انسان کے معاملات سے اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک طریقہ، یہ تو فوراً ہو جاتا ہے، جب آپ کو ملا ہے آپ نکالیں گے کچھ ہی دیر بعد وہ اثر اس کا اللہ کے فضل سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد انسان خود پڑھائی کرے تو کتنی دیر میں جادو ختم ہوگا؟ جی. جب انسان خود پڑھائی کرتا ہے، اس میں ایک چیز یاد رکھے کہ انسان جب پڑھائی کرتا ہے تو جادو کا اثر ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جادو ایک شیطانی عمل ہے. ادھر جب کلام اللہ پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ جادو جو باطل ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی. وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ جنات کے ذریعے ہے تو جنات کی طاقت کمزور ہونا شروع ہوگی. پہلے یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان اپنا علاج خود کرتا ہے تو پہلے اس کو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مین اثرات آتے ہیں جب وہ پڑھائی کرتا ہے. جب پڑھائی کرتا ہے تو وہ اس کو مشکل ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتا ہے پڑھائی کرنا، کہ بسا اوقات اگر جنات کے ذریعے سے عمل ہے تو جنات اس کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے، رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے سر پہ بوجھ آ جاتا ہے، کندھوں پہ بوجھ، مشکل محسوس ہوتی ہے، پڑھائی نہیں کر سکتا. یعنی اس قسم کا معاملہ بن سکتا ہے جب انسان خود سے علاج شروع کرے. پھر کیا ہے کہ وہ علاج کو روکے نہیں، وہ جاری رکھے، وہ پڑھتا رہے باقاعدگی سے، تو اللہ کے فضل سے وہ جادو جتنا بھی سخت ہے، جتنا بھی بڑا ہے، وہ اللہ کے فضل سے وہ اس کا اثر کم ہوتا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد معالج سے علاج کروانا. جی. یہ معالج سے علاج کروانا، جی وہ فلاں بندہ کہتا ہے جی میں ایک دن میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا. فلاں بابا جی، وہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ، وہ جی فلاں بندہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں 1 منٹ میں جادو ختم کر دوں گا. میں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ایسا، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، اللہ نے شفا دینی. وہ چاہے تو ابھی دے دے، وہ چاہے تو کچھ دیر بعد دے. تو کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے اور کچھ دیر تک اس سے شفا کو دور کر لیتا ہے، کچھ دیر بعد اسے شفا ملتی ہے. اور یہ جادو کی نوعیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس نوعیت کا جادو ہے، اس پر پھر اتنی زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، 1 سیشن میں، 2 سیشن میں، 3 سیشن میں، یا اس سے زیادہ بھی بسا اوقات کرنی پڑ سکتی ہے، جس سے وہ اس کے جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو. جب بندہ معالج سے علاج کرواتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے جلد بہتر ہو جاتا ہے. بس یہ کہ وہ خود علاج کرے، ایک یہ کہ وہ خود علاج کرے، دوسرا وہ معالج سے کروائے. جب معالج سے علاج کروایا جاتا ہے تو وہ بہت جلد جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معالج ان چیزوں کو، جادوگروں کو، جنات کے حملوں کو جانتا ہوتا ہے اور وہ ان پر پڑھائی کر کے اللہ کے فضل سے یا تو ان کو ختم کرتا ہے یا ان کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے جادو کا عمل بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخری جو طریقہ کار ہے وہ ہے دعا. جتنی جلدی دعا جادو کو ختم کرتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اتنی جلدی جادو کو ختم نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کا عمل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. پریشانی تھی، محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ سے دعا کی، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے رجوع کیا کہ اللہ اس معاملے کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اصل میں یہ معاملہ کیا تھا؟ ہمیں سکھانا تھا کہ اگر ایسا معاملہ بن جائے تو اللہ سے رجوع کرو، اللہ اسباب پیدا کرے گا. اللہ نے اسباب پیدا کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتیں سکھائی گئیں، وہ صورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور جادو وہاں سے نکلوایا اور اس کو ضائع کیا اور اس کا اثر ختم ہو گیا. یعنی جب اللہ سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے، رابطہ ہو جائے، اس کے بعد یہ جادو کچھ نہیں کرے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے راستے بنا دیں گے. تو جلد از جلد جو جادو ختم ہوتا ہے عموماً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اگر انسان باقاعدگی کے ساتھ اذکار کرے، پڑھائی کرے، 7 دن، اس سے زیادہ 10 دن لگ سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مریض کو جو باقاعدگی سے معالج سے علاج کرواتا ہے اور خود بھی پڑھائی کرتا ہے، اتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. بندہ دعا بھی کرے، علاج بھی کرے، خود بھی کرے اور معالج سے بھی کروائے. اگر معالج کے پاس نہیں جا سکتا یا کوئی ایسا معالج اس کو نہیں مل رہا تو وہ خود علاج کرے. وہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے. اس معاملے میں جلد بازی نہ کرے. جی.
جلد بازی نہ کرے کہ مجھے جی میرا علاج ابھی کریں، میرا علاج کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ ڈس ہارڈ ہو جائے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو جلد شفا دے دیں گے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم